اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق ورب زدنی علما۔ تمام سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے ساتھ صحیح لیکن لیکچر انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں جیسے کہ سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھایا جائے گا، تو آپ نے ترتیب کا لحاظ کرنا ہے پڑھتے ہوئے بھی اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی، کیونکہ اچانک کوئی چیز پڑھائی جائے گی تو اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے یا پیرامیٹرز استعمال کیے جائیں گے وہ آپ کے لیے الجھن کا سبب نہ بنے، اس لیے آپ نے بیسکس اور بنیادی طور پہ جہاں سے ہم نے پڑھا ہے کہ بجلی کیا ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو سمجھ لگتی جائے گی۔ پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بیسکس کی ضرورت کم محسوس ہوں گی، اور آپ دور حاضر کے جو مطابق جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ، یا ان کے جو سمجھنے کو جو چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو پچھلے جو لیکچرز ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ان کا لب لباب تاکہ لیکچر کی روانی برقرار رہے۔ یہ مزے کی بات ہے آپ کے لیے، تھوڑا سا نا سمجھ لیں، انجوائے کریں میری بات کو، کہ پچھلے جو ہم نے 21-22 لیکچر تقریباً پڑھے ہیں نا، وہ صرف ایک چیز کو سیکھنے کے لیے پڑھے ہیں، اور وہ تھی کرنٹ۔ ٹھیک ہے جی، تو کرنٹ کو سمجھنے کے لیے اگر میں ڈائریکٹلی آپ کو کرنٹ سمجھانے کی کوشش کرتا تو آپ کو یہ شاید سمجھ نہ آتی، کیونکہ کرنٹ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ پوٹینشیل ڈیفرنس سے جو کرنٹ کو چلانے کا سبب ہوتے ہیں، کرنٹ جسے کہتے ہیں وہ الیکٹران کے بہاؤ کا نام ہے، وہ ایفیکٹ کو ہم کرنٹ کہتے ہیں۔ تو الیکٹران کے بہاؤ جب تبھی ہوتا ہے جب ان کے درمیان سمجھ لیں پوٹینشیل ڈیفرنس قائم کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ جب الیکٹران گزرتے ہیں تو جو ڈفرینس کی وجہ سے، جس کو ڈفرینس کہتے ہیں، اس کو پمائش کرنے کے لیے ہم پوٹینشیل ڈفرینس کی اکائی کو پمائش کرنے کے لیے، اس پریشر کو پمائش کرنے کے لیے اس اکائی کا نام وولٹ تھا، ہم نے وولٹ کو پڑھانا ضروری تھا۔ اس کے بعد جو الیکٹران گزر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے رستے میں مزاحمت چیز پیش کرتی ہے، اس کو گزرنے نہیں دیتی، اس کو ریزسٹنس کہتے تھے۔ کنڈکٹر کی اس اہلیت کو ریزسٹنس کہتے تھے، وہ ریزسٹنس ہم نے اس لیے پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، تو کرنٹ کو ہم نے پڑھنا تھا، تو کرنٹ پڑھنے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری تھیں وہ سمجھنے 21-22 لیکچر میں ہم نے وہی پڑھا۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کرنٹ جو ہے نا وہ الیکٹران کے گزرنے کو کہتے ہیں۔ الیکٹران کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے، پریشر پر، الیکٹران کے پریشر پر، جو پیچھے وولٹیج ہیں ان پر، اور جو الیکٹران کو گزرنے سے چیز کنڈکٹر کے اندر روکتی ہے اس ریزسٹنس پر۔ یہ ہمیں سمجھ آ گئی ساری بات۔ اس کے بعد سمجھ لیں کہ ہم نے جو کرنٹ تھی، مطلب جس کو پمائش امپیئرز میں کیا جاتا تھا، امپیئر کرنٹ کو پمائش کرنے کی اکائی کا نام ہے۔ یہ ہم نے کرنٹ کی تعریف کر دی، آپ کو کرنٹ کی سمجھ لگ گئی۔ اب آ جاتے ہیں کرنٹ کی اقسام کی طرف۔ کیوں کرنٹ کی اقسام کی طرف آئیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے جو ایک پرزہ پڑھ لیا ہے الیکٹرانکس میں جو عام استعمال ہوتا ہے دراصل وہ ریزسٹنس، اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو ریزسٹنس تو اتفاقیہ درمیان میں آ گئی کرنٹ کو پڑھانے کے لیے، تو ہمیں ریزسٹنس کی ایچی بیچی کا پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ کو ریزسٹنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سمجھنے میں۔ لیکن ریزسٹنس کے بعد اس سے آگے جو پرزے پڑھائے جانے تھے وہ میں نے فیصلہ کیا تھا ترتیب کے ساتھ کہ ریزسٹنس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے جی کیپیسٹر کا۔ ٹھیک ہے، کیپیسٹر اور انڈکٹر، یہ دونوں پارٹس میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں اب جو لیکچر سٹارٹ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دونوں پارٹس پڑھنے کے لیے اس کی جو بنیادی تھیوریز ہیں جب تک وہ آپ کو سمجھ نہ آ جائیں آپ انڈکٹر اور کیپیسٹر کے کام کرنے کے اصول کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس میں جو لفظ استعمال ہوں گے، جو چیزیں، جو کلیے، جو چیزیں بھی استعمال ہوں گی، وہ اگر ان کو آپ نے نہیں پڑھا یا آپ کا نظریہ ان کے بارے میں درست نہیں ہے تو آپ کیپیسٹر یا انڈکٹر کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں کیپیسٹر اور انڈکٹر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کرنٹ کی اقسام کو پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو کرنٹ کی جو بیسک قسم ہے، دو اقسام میں کرنٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اس بات پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کرنٹ کیا ہے۔
کرنٹ الیکٹرون کے گزرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ریزسٹنس اسے روکتی ہے، پریشر ان کو گزارنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر پریشر زیرو ہو جائے گا تو گزرے گی نہیں، پریشر کم ہو جائے گا، جتنا پریشر ہوگا اتنا ریزسٹنس میں سے کرنٹ زیادہ گزرے گی، ٹھیک ہے۔ تو کرنٹ جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، دو چیزیں ہیں، ان کو بیسک دو چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے جی ڈی سی، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ، ڈائریکٹ کرنٹ۔ ڈائریکٹ کرنٹ کے لیے سوری غلط لفظ لکھا ہے، ڈائریکٹ کرنٹ کے لیے جو نشان، جو سمبل آپ اکثر مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے تو اس کا سمبل جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے، سیدھی لکیر۔ عام طور پہ کئی جگہوں پہ آپ ڈی سی کا نشان، ڈائریکٹ کرنٹ کا نشان جب دیکھیں گے تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے وہاں ایک سیدھی لائن پڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک اور نشان بھی آتا ہے، ایسے نشان کے نیچے ایسے ڈاٹس آپ کو، یا اس کے اوپر کی طرف ایسے ڈاٹس بھی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزوں کے نشان ہے، ایک لائن کا اور دوسرا ڈاٹ والی لائن کا، یہ دو علیحدہ علیحدہ سمبل ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسم کی کرنٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف ایک قسم کے کرنٹ کو پڑھ رہے ہیں، تو ابھی اس کو ذرا نظر انداز کر دے، اس کا وقت آئے گا تو یہ بھی پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جی ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ ایسی کرنٹ جو اپنی قوت اور سمت کو تبدیل نہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے جی، قوت اور سمت کو تبدیل نہ کر رہی ہو، اس کا رخ نہ بدل رہا ہو، بالکل ایسی کرنٹ کے پازیٹیو جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے پازیٹیو ہی جا رہا ہے، جہاں سے نیگیٹو ہے وہاں نیگیٹو ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ کرنٹ۔ سب سے پہلے ڈائریکٹ کرنٹ ہی وجود میں آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی بیٹری جو تھی نا وہ وولٹا نے تقریباً غالباً 18ویں صدی میں ایجاد کر لی تھی۔ وولٹا کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کرنٹ ڈفرینس، پوٹینشیل ڈفرینس کیسے قائم کیا جاتا ہے، وہ اتفاقیہ کام کرتے ہوئے اس کے وہ چیزیں سمجھ لیں کہ وہ اس کے سامنے آ گئیں، وہ چیز جو ہے وہ دریافت ہو گئی، اور اس نے اس دریافت کو ایسے خالی نہیں چھوڑا۔ سائنسدان کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ جو چیز اتفاقیہ اس کے سامنے ہو جاتی ہے وہ جب تک اس کے ہونے کا سبب معلوم نہیں کرتا، اس کو کسی کیلکولیشن میں لے کے نہیں آتا، تب تک وہ اس پہ کام کرتا رہتا ہے اور وہ دریافت کو ایک دن ایجاد بنا لیتا ہے۔ تو ڈائریکٹ کرنٹ جو تھی، وولٹا نے جو بیٹری ایجاد کی، اس نے مختلف پہلے اس سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی اس سے پہلے کوئی نام نہیں تھا، صرف وہ مچھلی جو تھی وہ جو کرنٹ مارتی ہے، آپ آج بھی چیک کریں گے انٹرنیٹ سے وہ آپ کو سامنے مل جائے گی، وہ جو تھا نا وہ قبل مسیح وہی خیال تھا مصریوں کے پاس بھی کہ اس کو وہ لوہے کے راڈ لگاتے تھے مچھلی کو تو ایک چٹکا لگتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی چیز ہے، لیکن یہ اس کا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو انسان کیسے بنا سکتا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ پھر آہستہ 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 انسانوں کو سمجھ آتا گیا، وہ میں نے اپنی تفصیل جو ہے وہ پچھلے 21-22 لیکچر میں بیان کر دیا۔ تو کرنٹ جو تھی وہ بیٹری ایجاد ہوئی، وولٹا نے بیٹری ایجاد کی اور وہ ڈائریکٹ کرنٹ تھی، کیونکہ بیٹری کے ایک جو پوٹینشیل ڈفرینس بیٹری قائم کرتی ہے الیکٹرون کو چلانے کے لیے، تو وہ جو پوٹینشیل ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے وہ ایک سرے پہ بیٹری کے پازیٹیو ہو جاتا ہے، جدھر الیکٹرون کی زیادتی واقع ہو جاتی ہے اس کو نیگیٹو سرا کہہ دیتے ہیں۔ تو دو سرے بن جاتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو، تو جب اس کے باہر کوئی سرکٹ لگایا جاتا ہے، کوئی دور مکمل برقی دور جسے الیکٹریسٹی کہتے ہیں، جب وہ مکمل کیا جاتا ہے، مطلب پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف یا نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف کوئی بھی کنڈکٹر جس میں سے کرنٹ گزر سکتی ہو، اس کنڈکٹر کو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو کرنٹ جو الیکٹرون ہیں وہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف بھاگتے ہیں، اور ایک خیال کے مطابق، تھیوری کے مطابق، پازیٹیو کی طرف جو ہول خالی جگہ بچی ہوتی ہے الیکٹرون کی، جو وہ ہول بھی اسی انداز کے ساتھ الیکٹرون کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو اپلائیڈ الیکٹریکل میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف سفر کرتی ہے، کیونکہ وہ ہول ہوتے ہیں اور ہول کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ الیکٹرون کو اہمیت تھیوری میں زیادہ دی جاتی ہے، اپلائیڈ الیکٹریکل میں کم دی جاتی ہے۔
تو جیسے بھی ہم بات کریں گے کہ کرنٹ یہاں سے چل رہی ہے، جب ہم کہیں گے جو نشان لگائیں گے اس کا مطلب الیکٹرون چلنا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہول کے چلنا، ہول کا الیکٹرون کی طرف جانا ہوگا۔ تو وہ جو وولٹا تھا اس نے جب بیٹری ایجاد کر لی، تو بیٹری ایجاد کے بعد کیا ہوا، ایک دوڑ لگ گئی۔ جو نئے جو اس وقت کچھ کرنے کا جو سائنسدان بن رہے تھے، یا جو بندے جیسے آج کل کچھ بندے فری انرجی کے لیے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور سامان لے کے فٹافٹ اس کو جوڑنے لگ جاتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا، ویل لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ چیزوں کی افادیت کو نہیں سمجھتے۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے بیٹری فوری طور پہ چونکہ جو بن گئی تھی، اس بیٹری کی کاپی کی، اس کی تھیوری کو کاپی کیا، بیٹریاں بنائی، اور بیٹری کے بعد یہ نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ ہم اس بیٹری کو استعمال کہاں کریں۔ یہ جو کرنٹ پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے، جب ہم اس کے اوپر صرف اتنا ہی پتا تھا کہ کوئی وائر لے کے، کوئی کنڈکٹر لے کے جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو سپارک پیدا ہوتا ہے اور وہ کنڈکٹر گرم ہو جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی تھیوری نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تھیوریز آئیں، وولٹ بنے، کرنٹ بنی، سمجھنا آہستہ آہستہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ڈی سی بجلی تھی، ڈی سی تو سب کچھ ڈی سی تھا۔ جب ڈی سی کرنٹ تھی، پوٹینشیل ڈائریکٹ کرنٹ کا پوٹینشیل تھا، تو سب کچھ ہی ڈی سی تھا۔ آگے آلات جو بننے تھے وہ بھی ڈی سی تھے، تو لہذا ڈی سی بجلی ہی بنیادی سمجھ لے کرنٹ ہے نا، وہ ڈی سی کرنٹ ہے، ڈائریکٹ کرنٹ، ٹھیک ہو گیا، یہ بنیادی کرنٹ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سائنسدان اپنے اپنے کام میں بیٹری لے کے لگ گئے، کوئی اس کو چیک کرتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا، تجربے کر رہے تھے کہ کوئی چیز ایسی ہاتھ آ جائے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی چیز ایجاد کر سکیں، تاکہ یہ جو کرنٹ ہے اس کو ہم کسی کام میں لے آئیں، کسی کام میں لائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہماری کوئی چیز ایجاد ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ایڈیسن نے بریک تار لے کے اس کو مطلب کہ ٹرمینل کے ساتھ لگایا، تو وہ ایک دم گرم ہوئی، ایک دم سرخ ہو کے، ایسے تھوڑی سی لائٹ دے کے، سرخ چیز کی کچھ نہ کچھ لائٹ ہوتی ہے، تو لائٹ دے کے ایسے وہ کنڈکٹر جو تھا نا وہ جل گیا۔ تو ایڈیسن نے یہ سوچا کہ یہ پوری تار جلی ہے، اگر میں سائڈوں سے موٹا کنڈکٹر لے لوں، درمیان سے بریک کر لوں، اس کے ساتھ اٹیچ کروں، تو جب اس نے اٹیچ کیا تو بریک والی جگہ وہ پھر فلیش دے کے، شولہ دے کے پھر ختم ہو گئی، جل گئی۔ تو وہ اس بات پہ شروع ہو گیا، اس نے کہا کہ جب تک یہ چیز جلنی بند نہیں نہ ہوگی، یہ اگر جلے نا، ایسے ہی جب فل سرخ ہو جائے، ایسے فل لائٹ دینے لگے، تو اس وقت یہ میری کینڈل کا کام کر سکتی ہے، لیکن وہ جب اس میں سے زیادہ کرنٹ گزارتا تھا تو وہ جل جاتی تھی۔ پھر آہستہ 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 اس کو سمجھ لگی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ لگی کہ میں ایسی دھاتیں استعمال کروں جو جلدی جلے نا، جن کا جلنا جو ہے نا وہ ان کا جو نقطہ ہے جس پہ جا کے وہ پانی بن جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، درجہ کھلاؤ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اس کو سمجھ لگی، اس وقت بھی دنیا میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ کافی چیزیں آ گئی تھی دنیا میں، کچھ دھاتیں ان کے نام بے شک نہ رکھے گئے ہوں یا رکھ بھی دیے گئے ہوں گے، تو لیکن ان دھاتوں کو جیسے آج سمجھتے ہیں ویسے نہیں سمجھتے تھے، لیکن دھاتیں تو منظر عام پہ آ گئی تھی، وہ تو لوگوں کو مل گئی تھی۔ تو اس نے ایک دھات، اس کو پتا چلا کہ ٹنگسٹن جو دھات ہے وہ جلدی گلتی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی اس کو زور لگائیں، بٹیوں میں ڈالیں، وہ اتنی جلدی گلتی نہیں ہے۔ تو اس کو یہ پتا لگا کہ اس کا نقطہ جو کھلاؤ ہے نا، جس پہ جا کے اس نے پانی بننا ہے، پگھلاؤ جو نقطہ ہے وہ ٹمپریچر بہت زیادہ لیتی ہے۔ تو اس نے ٹنگسٹن کی بریک سی وائر لی، اس کو مطلب کہ ایسے بھی بنایا، وائر کو بنا کے اس کو اٹیچ کیا، تو اس میں سے روشنی بھی سفید کلر کی خارج ہوئی، لیکن وہ اتنی جلدی وہ جلی بھی نہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزسٹنس چونکہ تھوڑی تھی تو یہ ایک اور پرابلم بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو ایجاد کر لیا، لائٹ مل گئی، تھوڑی اتنے کو وولٹ دے دیے جس میں سے وہ جلے نہ اور تھوڑی سی لائٹ پیدا کر دے، تو اس کو پہلی کینڈل کا نام دیا گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بلب کی ایجاد بنی۔ بالکل ایسے ہی ڈی سی میں اور بھی لوگ کام کر رہے تھے، وہ مختلف چیزیں بنا رہے تھے، مختلف تجربات کر رہے تھے، کوئی کنڈکٹر کو کس شکل میں ڈال کے، کوئی کس دھات کا کنڈکٹر لے کے، کوئی تو ایسے تجربات کرتے ہوئے ہی پھر کرنٹ کے پیرامیٹر طے کرنے پڑے، وولٹیج کے پیرامیٹر طے کرنے پڑے، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ طے ہوئی، لیکن اس وقت لوگ لگے ہوئے تھے کام میں کہ ہم کچھ بنا لیں۔ تو جب وہ اس کو بنا رہے تھے، مطلب ہم نے بنیادی کرنٹ جو ڈی سی ہے اس پہ ساری دنیا کام کر رہی تھی، تو ہوا کیا کہ سب لوگوں نے پھر اس کو پتا چلا، آہستہ آہستہ ابھی ورکنگ میں تھا یہ کام،
तो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हमने क्या बनाना है। बस चंद ये लाइट का थोड़ा और हीटर गर्म करने का जरिया, ये चीजें बन चुकी थी, इसके आगे कुछ भी नहीं था और इलेक्ट्रिकल को इस्तेमाल करना अभी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हुआ क्या कि एक बंदा तजुर्बा कर रहा था। ये कहानी है, ये मजेदार कहानी है, थोड़ी सी है, अब बराए मेहरबानी यार सुनिएगा जरूर, इसलिए ये इसको काट मत दीजिए, स्किप मत कर दीजिएगा। ये मैं कहानी इसलिए साथ डालता हूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये आप जो चीजें सुन रहे हैं ना वो आपके अंदर बैठ जाएं, जब चीज याद ना रहे तो आपको कहानी याद आ जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है कि एक बंदा काम कर रहा था, मुख्तलिफ उसके पास सामान फैला हुआ था सारा, कंडक्टर मुख्तलिफ हालतों में वो चीजें रखी हुई थी, कभी किसी को बैटरी के साथ जोड़ता, कभी किसी को बैटरी के साथ जोड़ता। तो ऐसे करते करते उसने को हीटर या को बल्ब या जैसे भी उसकी इजाद कर रहे थे, तो उसके पास ना एक कंपस पड़ी हुई थी, कंपास जिसको कहते हैं, कंपस जिसको हम कुतुबनुमा कहते हैं। तो वो कंडक्टर के साथ ना एक कुतुबनुमा पड़ा हुआ था। तो उसने कुतुबनुमा के ऊपर से तार गुजर रही थी या कुतुबनुमा के करीब से तार गुजर रही थी, उसका कंडक्टर जो उसका सर्किट आगे बन रहा था। तो उसने जब वो कंडक्टर को ऑन किया ना, अपने लोड को ऑन किया, तो क्या देखता है कि कंपस की सुई जो है ना वो ऐसे झटका मार के हिली है। ये आम बंदे के लिए होता तो उसने कहना था यार पता नहीं हिल गया है मेरा, गोडा लगा है मेरा, लेकिन वो परेशान हो गया। उसने बार बार उसे टेस्टिंग करने की कोशिश की। जब वो वायर को उतारता, बैटरी से उतारता, तो वो उसने मतलब कि वो फिर भी सुई हिलती, जब वो बैटरी के साथ टच करता फिर भी सुई हिलती। तो उसने ये देखा कि यार ये कंपस क्यों कर रही है। उसने कंडक्टर को कंपस से दूर हटाया तो फिर कंपस की सुई ना हिली। तो उसको एक बात समझ में आ गई कि ये जो इसमें से करंट गुजरता है ना, इसमें कुछ मिकनातीसी ऐसा फील्ड जरूर पैदा हो रही है जो कंपस को हिलाने का सबब बनती है। क्योंकि कंपस जो है वो एक मिकनातीस का टुकड़ा है, और मिकनातीस का एक सादा सा टुकड़ा, उसके ऊपर एक सुई लगी हुई है, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ खड़ा होता था। यही कंपस का सिस्टम था कुतुबनुमा का। तो वो कुतुबनुमा की सुई जब हिली ना तो वो परेशान हो गया। उसने कहा ये सुई जो हिल रही है इसका मतलब है कि मिकनातीस ही मिकनातीस को धकेल सकता है और मिकनातीस ही मिकनातीस को अपनी तरफ खींचता है। तो कंडक्टर में जब कोई चीज, जब मैं करंट नहीं बहाता तब ये सुई को कोई हरकत में नहीं लाता, लेकिन जब मैं इसको करंट देता हूं तो क्या होता है, सुई झटका मारती है या सुई थोड़ा सा ऊपर आ जाती है या इस तरफ आ जाती है या सुई में कुछ इर्ताश पैदा होता है। ये बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, याद रखे, इसने दुनिया का रुख मोड़ दिया। ये बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। इसके बाद इसके कवानीन आए। फिर उसने उस कंडक्टर को मतलब कि एक टर्न उसके ऊपर रखी, फिर उसको घुमा के फिर डबल किया। पहले कंडक्टर ज्यादा करंट उसको उसने महसूस किया कि जब ज्यादा करंट गुजारता हूं तब ज्यादा सुई हिलती है। फिर उसने और तजर्बे किए, उसके ऊपर 2 टर्न्स कर दी, 3 टर्न्स कर दी, उस कंडक्टर को थोड़ा सा लपेट दिया तो उसने देखा कि झटका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसने इस चीज को दरियाफ्त किया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट का गुजर होता है, करंट जारी होती है, तब उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेट फोर्स, मिकनातीसी ताकत, जो लाइंस ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स एक जाविया कायमा बनाती हैं। ठीक हो गया, जाविया कायमा। क्योंकि उससे पहले अब इस लेक्चर को यहां तक स्टॉप कर दे, थोड़ा सा फिर पीछे चले जाते हैं। मिकनातीस का दुनिया को पहले से समझ आ गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आई, आज तक भी नहीं आई कि मिकनातीस है क्या दरअसल। ये आज तक भी समझ नहीं आई कि लाइन जो मिकनातीस में ताकत है जिसकी वजह से एक चीज को दूसरी चीज की तरफ धकेलता है, वो कौन सी ताकत, वो समझ में आज तक साइंस के नहीं आई। लेकिन उसका नाम रख दिया, ना समझ में आने वाली कुव्वत मिकनातीसी, उसको कह दिया कि लाइंस ऑफ फोर्स। ताकत की कोई लाइनें हैं, ताकत की कुछ शुआएं हैं जो मिकनातीस एक तरफ से खारिज करता है और दूसरी तरफ अपने अंदर वही खारिज की हुई शुआएं अपने अंदर समो लेता है। एक तरफ से इनपुट करता है और दूसरी तरफ से आउटपुट करता है। और लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसको देखने के लिए मतलब के तजर्बे किए गए। आप भी देख सकते हैं, एक बरीक सी पेपर लें, एक सादा सा कोई कार्डबोर्ड लें, उसके ऊपर बरीक लोहे के जर्रात बराबर की तादाद में फैला दे और एक मिकनातीस लें, ऐसे जो लंबा मिकनातीस जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, वो उस पेपर के नीचे रखें। जब आप नीचे रखेंगे तो आपको नजर आएगा
کہ وہ جو نارتھ پول والی جگہ ہے وہاں بھی کافی زیادہ چون کٹھا ہو گیا ہے، جو لوہے چون ہے، اور جو ساؤتھ پول والی جگہ ہے وہاں بھی کافی زیادہ کٹھا ہو گیا ہے، اور پھر اس کی شکل بھی ایسے بن گئی ہے جیسے وہ ادھر سے نکل کے ادھر جا رہا ہے۔ آپ کو یہ چیزیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ بالکل شیپ ایسی بن گئی ہے۔ وہ شیپ کو خیالی طور پہ دکھا دیا گیا کہ نارتھ پول سے لائنز آف فورس، کچھ طاقت کی لہریں نکلتی ہیں جو ساؤتھ پول میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نارتھ پول اس پول کو کہا جاتا ہے کہ جب میگنیٹ کو ہم آزاد کسی دھاگے کے ساتھ باندھ کے ایسے کھڑا کر دیں تو وہ ہمیشہ ایک رخ کا، اس دنیا میں ایک رخ کے مطابق ہی کھڑا ہوتا ہے، اور جس رخ کو وہ کھڑا ہوتا ہے وہ نارتھ کی سمت اور ساؤتھ کی سمت کھڑا ہوتا ہے، شمال اور جنوباً کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جو سرا شمال کی طرف کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر این لکھ دیتے ہیں یا اس کو رنگ لگا دیتے ہیں سرخ، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سرا نارتھ پول کی طرف کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے اس کو نارتھ پول کہیں گے۔ تو دوسرا جو ساؤتھ پول کی طرف کھڑا ہوگا وہ آٹومیٹکلی ساؤتھ پول بن جائے گا۔ تو نارتھ پول جو تھا وہ نارتھ پول کو آپس میں اگر قریب لائیں تو نارتھ پول ایک جیسے پول دفع کرتے ہیں کسی چیز کو۔ دو میگنیٹ لے کے ان کو آپ جوڑنے کی کوشش کریں، اگر پول سیم ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دھکیلیں گے، جڑ نہیں سکیں گے، اور اگر پول مخالف ہو نارتھ اور ساؤتھ تو وہ آپس میں کشش کریں گے، جڑ جائیں گے آپس میں۔ یہ میگنیٹ کی تھیوری جو تھی نا، یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے مجھے میگنیٹ پہ ایک چھوٹا سا لیکچر بھی دینا چاہیے تاکہ آپ کو میگنیٹ کے بارے میں کچھ بریکیاں کی سمجھ لگ جائے، کچھ بریکیاں آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو آپ میگنیٹ اور الیکٹریکل کا آپس میں ایک تعلق، جو اس بات کی جو سمجھ لیں، میں نے کہا کہ دنیا کا رخ تبدیل ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ جب پتہ چلا کہ الیکٹریکل بجلی کرنٹ جو ہے، کرنٹ اور مقناطیسی لائنز آف فورس، ان کے درمیان میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اس نے پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ آج پوری دنیا میں اگر الیکٹریکل، وہ باقی چیزیں سب چھوڑ دو، پوری دنیا میں اگر الیکٹریکل رائج ہے اور الیکٹریکل نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا تو صرف ایک چیز تھی، مقناطیس، لائنز آف فورس، جو سمجھ میں آج بھی نہیں آئی، وہی لائنز آف فورس اور الیکٹریکل کرنٹ جو گزرتا ہے، کرنٹ کے درمیان میں مماثلت، آپس میں دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اس رشتے کو پڑھیں گے ہم۔ جب اس رشتے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ اگلے لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ جو مقناطیس ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی، ایسا بہت زیادہ تفصیلی نہیں، اتنا تفصیلی لیکچر آپ کو ضرور دوں کہ آپ مقناطیس کی بنیادی چیزوں کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کے بعد کرنٹ اور مقناطیس کے درمیان کا تعلق، اس کو ہم نے بہت باریکی سے پڑھنا ہے، اتنی باریکی کے ساتھ، اتنے آسان لفظوں میں، بہت زیادہ باریکی اس لیے نہیں، وہ جو پڑھے لکھے والی باریکی ہے وہ شاید نہ میں سمجھا سکوں اس لیے کہ آپ الجھ جائیں گے، میں بہت باریکی حساب میں نہیں جاؤں گا، بہت ایسا حساب جس کو 5 6 7 8 پڑھا بندہ جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ اور آپ اگر بہت ذمہ داری کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ سمجھنا شروع کریں گے تو جیسے میں 5 پڑھا بندہ ہوں ویسے آپ بھی 5 پڑھے بندے میرے جتنے تو کم سے کم کام کر ہی سکیں گے۔ تو لیکچر کو آپ نے پچھلے لیکچروں کو بہت زیادہ مطلب کہ محبت سے سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کرے اور مجھے استقامت دے کہ میں جو وعدہ کیا آپ سے کیا ہوا ہے میں اس وعدے کو پورا کر سکوں۔ برائے مہربانی لیکچر کو شیئر کریں اور دوسرے لیکچر کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔